بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات پر جاری ہے اور آج اس سلسلے کی 77ویں قسط ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، 77th ایپیسوڈ، اور اتمام حجت کے قانون کے اوپر جو اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں اس سلسلے کی آج یہ 6ٹھی قسط ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ قانون کی بنیاد، قانون کی اصطلاح کیسے وجود میں آئی، قانون قرآن میں کہاں بیان ہوا ہے، اور اس کے بعد اس کی ایک تاریخ اگر ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے، اور تمام متعلقات اتمام حجت ہوتا کیسے ہے، جب ہو جاتا ہے عذاب کب آتا ہے، اور جب آتا ہے تو کیسے آتا ہے، یہ سب کچھ زیر بحث آیا۔ جو لوگ اس سیریز کو فالو کر رہے ہیں ان تمام چیزوں سے واقف ہو چکے ہیں۔ بحث کو آج ہم آگے بڑھائیں گے اور آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو پھر بتائیے کہ کیا اللہ کی کتاب نے ماضی کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس کو بھی بیان کیا ہے، لکھا ہوا موجود ہے، کوئی اور تاریخی شواہد ہیں، استنباط ہے؟ قرآن مجید کیا تمام رسولوں کے ساتھ اس قانون کے اس نتیجے کو بیان کرتا ہے؟ اور پھر ہم آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کے ساتھ بھی اگر یہ معاملہ ہوا تو کیسے ہوا۔ میں نے پچھلی نشست کا خاتمہ اسی بات پر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی قانون بیان کرتے ہیں، خواہ اس قانون کی نوعیت ایک سنت الہی کی ہو یا وہ کوئی شریعت کا کوئی ضابطہ ہو، ہر آدمی کے ذہن میں یہ سوال اس کے بعد پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ پیغمبروں سے متعلق کوئی چیز ہے تو اس پر عمل بھی ہوا ہوگا، اور اگر عمل ہوا ہوگا تو اس کی تاریخ کیا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں شریعت کے جو قوانین ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم انتہائی کوشش کر کے یہ متعین کرنا چاہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی چور سے معاملہ پیش آیا، کسی بدکار سے معاملہ پیش آیا، یا میراث کی کسی تقسیم کا کوئی معاملہ تھا، تو آپ نے اس قانون پر کس طریقے سے عمل کیا۔ چنانچہ یہ تاریخ ہے جو روایات کی روشنی میں بالعموم فقہ میں بھی بیان ہوتی ہے، یہ ہمارے ہاں عام مباحث میں بھی زیر بحث رہتی ہے۔ اس تاریخ کو جب ہم اس قانون کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، یعنی جب قرآن مجید نے یہ اصول بیان کر دیا کہ ہر رسول کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے، یہ ایک سنت الہی ہے، جزا و سزا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ طے کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب پیغمبر بھیجتا ہے تو اس پیغمبر کے براہ راست مخاطبین کے بارے میں اللہ کا یہ ضابطہ ہے کہ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ جب رسول آ جاتا ہے تو پھر اس کے مخاطبین کے لیے فیصلہ اسی دنیا میں سنا دیا جاتا ہے اور اس میں ادنیٰ درجے کا ظلم نہیں کیا جاتا۔ اگر یہ ایک حقیقت ہے اور قرآن نے اس کو اسی طریقے سے بیان کیا ہے جس طرح کہ ہم نے اس کی وضاحت کی ہے، تو پھر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس میں یہ ایک بڑا غیر معمولی واقعہ یہ بھی ہے کہ قرآن اس کی پوری تاریخ بھی خود ہی بیان کرتا ہے۔ ٹھیک، چنانچہ یہ تاریخ میں اب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پیغمبروں کی تاریخ۔ قرآن مجید نے اس کو اسی طریقے سے بیان بھی کیا ہے۔ یہ میں بتا چکا ہوں اس سے پہلے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کی اسکیم میں ایک تبدیلی کی تھی، اور نبوت کو ذریت ابراہیم کے لیے خاص کر دیا تھا۔ ذریت ابراہیم میں بنی اسرائیل کی تاسیس سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کی، یعنی ایک قوم کی حیثیت سے وہ اب اٹھے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے منظم ہوئے۔ ان کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ وہ اب مصر سے ہجرت کریں گے اور فلسطین میں جا کر اللہ تعالیٰ کی توحید کا مرکز بنائیں گے۔ اس موقع کے اوپر جس پیغمبر کی، جس رسول کی بعثت ہوئی، وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ٹھیک، تو ایک لحاظ سے انہوں نے دوسرے حصے کی ابتدا کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنی اسکیم تبدیل کی تھی وہ تبدیلی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہو گئی، اور اس کے بعد بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں قومی حیثیت سے نمایاں ہونا شروع ہوئے، یعنی ان کی قومی تشکیل کا کام شروع ہو گیا۔ لیکن اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے بنی اسرائیل نے اقدام کب کیا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک ایک تاریخ کا دور ہے، قرآن مجید بھی اس کو اسی طریقے سے الگ کر کے بیان کرتا ہے۔ دوسری غیر معمولی حیثیت سیدنا مسیح علیہ السلام کی ہے۔ یہ بات طے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اور سیدنا مسیح علیہ السلام کے درمیان پھر کوئی رسول نہیں آیا، تو سیدنا مسیح علیہ السلام پر گویا نبوت کا بنی اسرائیل کے لیے خاتمہ ہو گیا، وہ ان کے آخری رسول ہیں، اور ان کے آنے کے بعد ہی بنی اسرائیل اس منصب سے معزول ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود ان کے لیے قومی حیثیت سے عذاب کا فیصلہ کر دیا۔ وہ ایک دوسری بات ہے
جس کو کسی اور موقع پر زیر بحث لایا جا سکتا ہے۔ بہرحال وہ آخری رسول ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ابتدا جہاں سے ہوئی تھی، یا یوں کہہ لیجئے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے جس تاریخ کی ابتدا ہوئی تھی اس باب میں، اس کا سیدنا مسیح علیہ السلام پر خاتمہ ہو گیا۔ ٹھیک، تو دوسری بڑی حیثیت ان کی ہے۔ اس وقت بھی اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو بہت بڑی تعداد میں انہی کے ماننے والے لوگ ہیں، بلکہ مذہبی لوگوں میں اگر آپ تعداد کے لحاظ سے کوئی ترجیح قائم کریں گے تو انہی کی امت کی ترجیح قائم ہوگی۔ اور آخری پیغمبر کی حیثیت یا آخری رسول کی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، تو اس لحاظ سے سب سے آخر میں ہم آپ ہی کی دینونت کو زیر بحث لائیں گے۔ ٹھیک، تو میں پہلے حصے کی طرف بڑھتا ہوں، اور اس کے لیے چونکہ میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا کہ قرآن مجید کا انتخاب بہت مشکل ہے، یعنی قرآن مجید نے جگہ جگہ اس کو بیان کیا ہے۔ یہ یاد ہوگا کہ ابتدا میں نے سورہ قمر کو پیش کیا تھا۔ جی، یہ کہا جا سکتا ہے کہ سورہ قمر اس کا سب سے زیادہ مختصر بیان ہے، یعنی اس میں پوری تاریخ بھی قرآن نے واضح کر دی ہے لیکن بہت مختصر طریقے کے اوپر۔ اسی طرح سورہ اعراف میں یہ بہت متوسط طریقے سے بیان ہوا ہے۔ سورہ ہود میں اس کی بہت تفصیلات ہیں۔ قرآن مجید کے بہت سے دوسرے مقامات پر بھی اس کو کہیں اجمال سے، کہیں تفصیل سے، کہیں کسی خاص واقعے کی تفصیل کرتے ہوئے اور خاص واقعے کے بارے میں اجمال کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ دسیوں مقامات اس کی تاریخ کے اس پہلے باب کو بیان کرنے کے لیے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ میں نے اس کے لیے سورہ ہود کا انتخاب کیا ہے۔ سورہ ہود کی آیت 25 سے آیت 109 تک یہ تاریخ بیان ہوئی ہے۔ یہ اگر آپ دیکھیے تو کم و بیش 80-85 آیات ہیں جو مجھے پڑھنا ہوگی آپ کے سامنے۔ اس میں کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، کسی توضیح کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید خود ہی اس کو نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ ٹھیک، یہ چونکہ ایک بڑا حصہ ہے، اس وجہ سے میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ وہ عربی زبان میں اس کو پڑھنا چاہیں تو خود پڑھ لیں۔ ہر شخص کے پاس قرآن مجید موجود ہے۔ میں اگر عربی عبارات بھی ساتھ پڑھوں گا اور اس کے بعد ترجمہ بھی پڑھوں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو یہاں میں قرآن مجید کی عربی عبارت نہیں پڑھ رہا بلکہ صرف ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ٹھیک، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ کسی خاص فنی علمی نقطے کی توضیح مقصود نہیں ہے۔ تاریخ ہے، جیسے تاریخ بیان ہوتی ہے، اس وجہ سے اس میں عربی عبارات کو پڑھنے کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے۔ ٹھیک، تو یہ تاریخ قرآن مجید خود کس طریقے سے بیان کرتا ہے۔ ترجمہ ہے۔ میں پھر عرض کر دوں کہ یہ ایک مقام ہے جس کا انتخاب کیا گیا ہے، ورنہ یہ تاریخ جگہ جگہ نقل ہوئی ہے۔ اسی طرح نوح کو ہم نے اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ یہ اسی طرح کس پر کہا ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح بھیجا گیا۔ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت انذار ہے، لہٰذا وہ تاریخ بھی سنائے گا تو آپ کی دعوت اور آپ کے انذار کے حوالے سے سنائے گا۔ تو یہاں بھی وہی ہے کہ جو انذار اللہ کے آخری پیغمبر نے اپنے مخاطبین کو کیا، ان کو اب خطاب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسی طرح، یعنی جیسے تمہاری طرف ایک رسول کی بعثت ہوئی ہے، اسی طرح نوح کو ہم نے اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، میں تمہارے لیے ایک کھلا ہوا خبردار کرنے والا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ ایسا کرو گے تو میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ اس پر اس کی قوم کے سرداروں نے جو منکر تھے جواب دیا، ہم تو تمہیں اپنے جیسا ایک آدمی ہی دیکھتے ہیں اور ہمارے اندر جو اراذل ہیں انہی کو دیکھتے ہیں کہ بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے اوپر تمہیں کوئی بڑائی حاصل ہے، بلکہ ہم تو تمہیں بالکل جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے دعوت کی یہ تاریخ کا خلاصہ کر دیا قرآن نے۔ نوح نے جواب دیا، میری قوم کے لوگوں ذرا سوچو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، پھر اس نے خاص مجھے اپنی جناب سے رحمت بھی عطا فرمائی اور وہ تمہیں نظر نہیں آئی، تو کیا ہم زبردستی اس کو تم پر چپکا دیں جب کہ تم اس سے بیزار ہو؟ میری قوم کے لوگوں، میں اس خدمت پر تم سے کوئی مال نہیں مانگ رہا ہوں کہ تمہاری ہر بات ماننے کے لیے مجبور ہو جاؤں۔ میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور تمہاری خوشنودی کے لیے میں ان لوگوں کو ہرگز نکال دینے والا نہیں ہوں جو ایمان لے آئے ہیں، وہ اپنے اسی ایمان کے ساتھ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں۔ ان کی قدر و قیمت کا فیصلہ وہی کرے گا، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت میں مبتلا ہو۔ میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان کو نکال دوں تو خدا سے بچانے کے لیے کون میری مدد کرے گا؟ یہ اس مطالبے کا جواب ہے جو رسولوں کی قومیں بالعموم کرتی ہیں کہ یہ کیا لوگ ہیں
یہ اراذل انفار، یہ چھوٹے لوگ، یہ کمین لوگ، ان کو آپ نے اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے۔ اب ہم سردار اور اب ہم مترفین اور اب ہم متکبرین، وہ کیسے ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان کو نکال دوں تو خدا سے بچانے کے لیے کون میری مدد کرے گا؟ پھر کیا سوچتے نہیں ہو؟ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر دیکھتی ہیں تمہاری طرح یہ کہنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ اللہ انہیں کوئی بھلائی دے ہی نہیں سکتا۔ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں اگر ایسا کروں تو پھر میں ظالم ہوں گا۔ اس پر ان لوگوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے بحث کی ہے اور بہت کر لی ہے، اب اگر تم سچے ہو تو وہ چیز ہم پر لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی سنا رہے ہو۔ یہ دعوت کا خلاصہ، یہ وہ انذار ہے جو ہر پیغمبر کرتا ہے۔ ہم نے اب تک جو باتیں بیان کی ان میں بتایا کہ پیغمبر اتمام حجت کرتے ہیں، کس طرح ان کے ساتھ خدا کی بینات کا ظہور ہوتا ہے، اور وہ اس دوران میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، انذار اور بشارت، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ نوح علیہ السلام نے یہ سب کس طریقے سے کیا؟ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں اگر ایسا کروں تو پھر میں ظالم ہوں گا۔ اس پر ان لوگوں نے کہا، اے نوح، ہم نے تم سے بحث کی ہے اور بہت کر لی ہے، اب اگر تم سچے ہو تو وہ چیز ہم پر لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی سنا رہے ہو۔ نوح نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی تم پر لائے گا اگر چاہے گا، اور اس وقت تم اس کی گرفت سے نکل نہیں سکو گے۔ یعنی یہ وہ بات ہے کہ جو یہاں زیر بحث ہے۔ پیغمبر آ کے بتاتے ہیں کہ ایک مواخذہ تو قیامت میں ہونا ہے، میری تکذیب کے نتیجے میں عذاب آ جانا ہے، ایک سنت الہی کا ظہور ہونا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ تم وہ لے آؤ جس کی ہمیں دھمکی دے رہے ہو۔ نوح نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی تم پر لائے گا اگر چاہے گا، اور اس وقت تم اس کی گرفت سے نکل نہیں سکو گے۔ میں اگر تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اگر تمہارے اس رویے کے نتیجے میں اللہ نے تم کو بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہے، وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ ہم پر چسپاں کرنے کے لیے اس شخص نے یہ قصہ خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو، اے پیغمبر، اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو میرے جرم کا وبال میرے ہی اوپر ہے، لیکن جانتے بوجھتے حقائق کو جھٹلا دینے کا جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری تم ہی پر ہے، میں اس سے بری ہوں۔ یہ درمیان میں روک کر یہ بتایا کہ یہ جب قصے ان کو سنائے جاتے ہیں، یہ داستان ان کے سامنے رکھی جاتی ہے، تو یہ پیغمبر کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ گویا گھڑ گھڑ کے ہم کو سنا رہے ہیں۔ رسول اللہ کے مخاطبین تنبیہ کی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کو۔ پھر وہی بات آگے بڑھی۔ پھر نوح کو وحی کی گئی کہ تمہاری قوم کے لوگوں میں سے جو ایمان لا چکے ہیں، اب ان کے سوا کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ آخری نوبت آ گئی۔ پھر نوح کو وحی کی گئی کہ تمہاری قوم کے لوگوں میں سے جو ایمان لا چکے، اب ان کے سوا کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، سو ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑو اور ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق کشتی بناؤ۔ یہ گویا اب الٹیمیٹم کا وقت آ گیا، کشتی بناؤ۔ ان ظالموں کے حق میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، یہ اب غرق ہو کر رہیں گے۔ نوح اس ہدایت کے مطابق کشتی بنانے لگا، اور اس کی قوم کے سردار جب اس کے پاس سے گزرتے تو اس کی ہنسی اڑاتے۔ وہ انہیں جواب دیتا کہ اگر ہمارے اوپر ہنستے ہو تو جس طرح تم ہنستے ہو اسی طرح ایک دن ہم بھی تم پر ہنسیں گے، پھر ان قریب جان لو گے کہ وہ کون ہیں جن پر وہ عذاب آتا ہے جو انہیں رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ عذاب ذلت کا عذاب ہے، یعنی جئیں گے تو ذلت کی زندگی، مریں گے تو ذلت کی موت۔ پھر ان قریب جان لو گے کہ وہ کون ہیں جن پر وہ عذاب آتا ہے جو انہیں رسوا کر کے رکھ دیتا ہے، اور وہ قہر نازل ہوتا ہے جو ان پر نازل ہو کر ٹھہر جاتا ہے۔ وہ یہی کرتے رہے یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور طوفان ابل پڑا تو ہم نے کہا، ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے اس میں رکھ لو، نر و مادہ دو دو، اور ان کے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی اس کشتی میں سوار کرا لو، سوائے ان کے جن کے بارے میں حکم صادر ہو چکا ہے، اور ان کو بھی جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوح نے کہا، اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے، میرا پروردگار البتہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ وہ کشتی پہاڑوں کی طرح اٹھتی ہوئی موجوں کے درمیان ان کو لے کر چلنے لگی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی جو کچھ فاصلے پر اس سے الگ تھا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور ان منکروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا، میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر جس پر وہ رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہوئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ حکم ہوا،
اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا۔ چنانچہ پانی اتار دیا گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ اس ظالم قوم پر خدا کی پھٹکار ہے۔ نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ پروردگار، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، اور اس میں شبہ نہیں کہ تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی انہیں کلک ہوا کہ یہ میرا بیٹا کیوں اس طوفان کی نذر ہو گیا۔ فرمایا ہے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ نہایت نابکار ہے، سو مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تجھے کچھ علم نہیں ہے۔ یہ اب جلال دیکھیے، قہر دیکھیے جب یہ عذاب آتا ہے۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ بنو۔ نوح نے فوراً عرض کیا، پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ تجھ سے کوئی ایسی چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اب اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں نامراد ہو جاؤں گا۔ ارشاد ہوا، اے نوح اتر جاؤ ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ، تم پر بھی اور ان امتوں پر بھی جو ان سے ظہور میں آئیں گی جو تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کے بعد کچھ ایسی امتیں بھی ہیں جنہیں ہم آگے بہرہ مند کریں گے، پھر ان کے جرائم کی پاداش میں ان کو بھی ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ تو یہ بتا دیا کہ یہ پہلی دینونت ہے جس کا ظہور ہوا۔ یہ تاریخ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ غیب کی باتیں ہیں جو اے پیغمبر ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے نہ تمہاری قوم کے لوگ ان سے واقف تھے، اس لیے ثابت قدم رہو۔ انجام کار کی کامیابی انہی کے لیے ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ اسی طرح عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے انہیں دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے مقابل میں تم محض جھوٹ کھڑ رہے ہو۔ میری قوم کے لوگوں، میں یہ بات تمہاری خیر خواہی کے لیے کہتا ہوں، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ پھر کیا سمجھتے نہیں ہو؟ میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر چھاجوں میم برسائے گا اور تمہاری قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ تم مجرم ہو کر روگردانی نہ کرو۔ اور ادھر ہمارا فیصلہ یہ ہے، تم ہمارے پاس کوئی کھلی نشانی لے کر تو آئے نہیں ہو، اور ادھر ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ محض تمہارے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ تمہاری بات ماننے والے ہیں۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ تمہارے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑی ہے۔ ہود نے کہا، میں خدا کو گواہ ٹھہراتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جنہیں تم خدا کے ساتھ شریک بناتے ہو میں ان سے بالکل بری ہوں۔ سو تم سب مل کر جس طرح چاہو میرے خلاف چالیں چلو، پھر مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے، اپنے اور تمہارے پروردگار پر۔ ہر جاندار کی چوٹی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ میرا پروردگار یقیناً سیدھی راہ پر ہے۔ اس پر بھی اعراض کر رہے ہو تو میں نے وہ پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے جو مجھے دے کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ اب میرا رب تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو اقتدار کا مالک بنائے گا اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے۔ یہ گویا قوم کی تباہی کا فیصلہ۔ یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ پھر ہوا یہ کہ جب ہمارا فیصلہ صادر ہو گیا تو ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے نجات دی، اور اس طرح ایک نہایت سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ یعنی پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں اس دینونت کے موقع پر یہ ہوتا ہے۔ یہ تھے عاد۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہیں مانی، اور ہر جبار اور سرکش دشمن حق کے معاملے کی پیروی کرتے رہے۔ یہ دیکھیے، آیتوں کا انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہیں مانی، یعنی وہی رسولوں کی تکذیب، ان کا کفر۔ آخر کار اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی، دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ سن لو، عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، سن لو کہ عاد دھتکار دیے گئے، ہود کی قوم کے لوگ۔ اسی طرح سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو رسول بنا کر بھیجا۔ اس نے انہیں دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی نے تمہیں زمین سے اٹھا کھڑا کیا اور اس کی آبادی میں لگا دیا ہے، اس لیے اس سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، میرا پروردگار قریب بھی ہے اور اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرنے والا بھی۔ انہوں نے جواب دیا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے اندر تم سے بڑی امیدیں کی جاتی تھیں، لیکن تم اچھے نکلے۔ کیا اب ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتے ہو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں؟
ہم تو اس چیز کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو بڑے سخت شبے میں ہیں، جس نے خلجان میں ڈال دیا ہے۔ اس نے کہا میری قوم کے لوگوں ذرا غور کرو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے خاص اپنی رحمت سے بھی نواز دیا ہے تو مجھے خدا کی پکڑ سے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ سو جو کچھ تم چاہتے ہو اس سے تم میری بربادی ہی میں اضافہ کرو گے۔ میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اب وہی وقت آ گیا جو کشتی بنانے کا سیدنا نوح کی قوم کے لیے آیا تھا۔ میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی کے طور پر، لہٰذا اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور کسی برے ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا، ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر عذاب آ جائے گا۔ اس کو گویا ایک نشان کے طور پر مقرر کر دیا۔ پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دیں۔ اس پر صالح نے خبردار کر دیا کہ اب 3 دن اپنی اس بستی میں اور رہ بس لو، یعنی یہ گویا الٹیمیٹم کے دن مقرر کر دیے۔ اب 3 دن اپنی اس بستی میں اور رہ بس لو، یہ دھمکی جھوٹی ہونے والی نہیں ہے۔ چنانچہ جب ہمارا حکم صادر ہو گیا تو ہم نے خاص اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اس عذاب سے نجات دی، اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ دیکھیے، رسوائی سے بچا لیا، عذاب سے نجات دی، کیونکہ چند لوگ ہیں تو ظاہر ہے کہ یہاں ہجرت کا کوئی سوال نہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ تیرا پروردگار ہی قوی اور زبردست ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو بڑے زور کی کڑک نے آ لیا، اور وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندے پڑے رہ گئے کہ گویا وہاں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ سن لو، سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، سن لو کہ سمود دھتکار دیے گئے۔ اور لوط کے معاملے میں یہ ہوا کہ پہلے ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے تھے۔ انہوں نے کہا سلامتی ہو۔ ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلامتی ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم بنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا، فرشتوں کی ضیافت کے لیے۔ لیکن جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو ان سے اجنبیت محسوس کی اور دل میں ان سے کچھ ڈرنے لگا۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم کی بیوی پاس ہی کھڑی تھی، سو خوشی سے ہنس پڑی۔ پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی۔ وہ بولی ہائے شامت، کیا میں بچہ جنوں گی جب کہ میں خود بھی بڑھیا ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا خدا کی بات پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم کے گھر والوں، تم پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، یقیناً اللہ ستودہ صفات ہے، وہ بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم کا خوف دور ہوا اور اسے بشارت مل گئی تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑا بردبار، بڑا دردمند اور اپنے پروردگار کی طرف بڑا دھیان رکھنے والا تھا۔ ابراہیم، یہ بحث چھوڑو، تمہارے پروردگار کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آنے والا ہے جو لوٹایا نہیں جاتا۔ اس کے بعد جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کے آنے سے وہ بہت رنجیدہ اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگا کہ یہ تو بڑی مصیبت کا دن ہے۔ انہیں اپنی قوم کا حال معلوم تھا اور یہ فرشتے خوبرو نوجوانوں کی صورت میں آئے تھے۔ اس کی قوم کے لوگ یہ دیکھ کر کہ خوبرو لڑکے آئے ہیں، بے اختیار دوڑتے ہوئے اس کے پاس آ پہنچے۔ پہلے سے وہ ایسی بدکاریوں کے خوگر تھے۔ اس نے کہا میری قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، اس لیے خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا تمہیں معلوم ہی ہے کہ تمہاری بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے، اور تم اچھی طرح جانتے ہو جو کچھ ہم چاہتے ہیں۔ لوط نے کہا اے کاش میرے پاس تم سے مقابلے کی طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا۔ فرشتوں نے کہا اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے، یعنی اب انہوں نے اپنی حقیقت بتا دی۔ مطمئن رہو، یہ تمہارے قریب بھی نہیں آ سکیں گے، سو اپنے اہل و عیال کو لے کر کچھ رات رہے نکل جاؤ، اور تم میں سے کوئی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے۔ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ باقاعدہ ہجرت کی کوئی جگہ میسر آ گئی، اس طرح کے موقعوں پر یا رسول کو وہاں سے نکال لیا جائے گا یا وفات ہوگی، اور تم میں سے کوئی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، تمہاری بیوی نہیں، اس لیے کہ اس پر وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے، ان پر عذاب کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیا صبح قریب نہیں ہے؟ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے تہ بر تہ، جو تمہارے پروردگار کے ہاں نشان لگائے ہوئے تھے، اور وہ ان ظالموں سے کچھ زیادہ دور نہیں تھے، یعنی پاس ہی سے اٹھایا
اور اٹھا کر اس بستی پر سب کچھ برسا دیا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو رسول بنا کر بھیجا۔ اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے جو گھیرنے والا ہے۔ میری قوم کے لوگوں، ناپ اور تول کو ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سچے مومن ہو۔ یہ اب بتایا کہ ہر قوم کے جرائم الگ الگ ہیں، لیکن جرائم پر تنبیہ کون کرتا ہے؟ پیغمبر، اور یہ پیغمبر کی تکذیب ہے جو پھر عذاب کا باعث بن جاتی ہے۔ مجھے سمجھانا ہی ہے، اور میں تم پر نگران مقرر نہیں کیا گیا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا ہے، شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے رہے، یا اپنے مال میں ہم اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہ کریں؟ تمہاری نگاہ میں سب اگلے پچھلے بیوقوف اور گمراہ تھے، اور ہمارے اندر بس تم ہی ایک دانش مند اور راست باز آدمی رہ گئے ہو۔ اس نے کہا، میری قوم کے لوگوں ذرا غور تو کرو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، پھر اس نے وحی کی صورت میں مجھے ایک رزق حسن بھی اپنی طرف سے عطا فرما دیا، تو اس کے سوا کس چیز کی دعوت دوں؟ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کر کے وہی کام خود کروں جس سے تمہیں روک رہا ہوں۔ میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جس حد تک کر سکوں۔ اس کی توفیق مجھے اللہ ہی سے ملے گی، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ میری قوم کے لوگوں، میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ تم پر بھی وہی آفت آ پڑے جو نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر آ پڑی تھی، اور لوط کی قوم تو تم سے زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ اور دیکھو، تم اپنی خیریت چاہتے ہو تو اپنے پروردگار سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار نہایت مہربان اور بڑی محبت کرنے والا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ہے، شعیب، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان تم ایک کمزور آدمی ہو۔ تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے، تم ہم پر کچھ بھاری نہیں ہو۔ شعیب نے کہا، میری قوم کے لوگوں، کیا میری برادری تم پر خدا سے زیادہ بھاری ہے؟ اس کا تمہیں خوف ہے، اور خدا کو تم نے بلا کر پسے پش ڈال رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو میرا پروردگار اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ میری قوم کے لوگوں، جو کچھ کر رہے ہو اپنی جگہ کیے جاؤ، میں بھی کر رہا ہوں۔ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر کے رکھ دے گا۔ یہ دیکھیے وہی تعبیر ہے، اور کون اپنی بات میں جھوٹا ہے۔ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اس پر جب ہمارا حکم صادر ہو گیا، یعنی عذاب کا فیصلہ آ گیا، تو ہم نے شعیب کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے خاص اپنی رحمت سے نجات دی۔ ہر جگہ ایک ہی قانون، ایک ہی قاعدہ، اور جنہوں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا تھا ان کو کڑک نے آ لیا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا ان میں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ سنو، مدین والے بھی دھتکارے گئے جس طرح سمود دھتکار دیے گئے۔ اسی طرح موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانیوں کے ساتھ اور ایک کھلی ہوئی سند کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ یہ اب آخری سرگزشت ہے۔ تو انہوں نے فرعون کی بات مانی، دراحالے کہ فرعون کی بات راست نہیں تھی۔ قیامت کے دن وہ اپنے لوگوں کے آگے آگے ہوگا اور انہیں دوزخ میں لے جا اتارے گا۔ کیا ہی برا گھاٹ ہے جس پر وہ اتریں گے۔ ان کے پیچھے دنیا میں بھی لعنت لگا دی گئی، اور آخرت کے دن بھی کیا ہی برا صلہ ہے جو انہیں دیا گیا۔ اب یہ ساری سرگزشتیں بیان ہو گئی۔ یہ ان بستیوں کی سرگزشتیں ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ ان میں سے بعض کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے۔ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ پھر تیرے پروردگار کا حکم صادر ہوا تو ان کے وہ معبود ان کے کچھ بھی کام نہ آئے جنہیں خدا کے سوا پکارتے تھے۔ ان کی بربادی کے سوا انہوں نے ان لوگوں کے حق میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا۔ اب یہ پورے قانون پر تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ تیرا پروردگار جب بستیوں کو پکڑتا ہے اور وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں تو اس کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہے۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈریں۔ یعنی یہ سب کیوں سنایا جا رہا ہے؟ آخرت کے بارے میں متنبع وہی جزا و سزا۔ وہ ایک ایسا دن ہے جس کے لیے سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، اور وہ حاضری کا دن ہوگا۔ ہم اس کو بس ایک گنتی کی مدت کے لیے ٹال رہے ہیں
جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی شخص خدا کی اجازت کے بغیر کلام نہ کر سکے گا. پھر لوگوں میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت. جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، انہیں وہاں چیخنا اور چلانا ہے، وہ اسی میں پڑے رہیں گے جب تک اس عالم کے زمین و آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا پروردگار کچھ اور چاہے. اس میں شک نہیں کہ تیرا پروردگار جو چاہے کر گزرنے والا ہے. رہے وہ جو نیک بخت ہیں تو وہ جنت میں ہوں گے، وہ اسی میں رہیں گے جب تک اس عالم کے زمین و آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا پروردگار کچھ اور چاہے اس کی طرف سے ایسی عطا کے طور پر جو کبھی منقطع نہ ہوگی. سو اے پیغمبر، تم ان چیزوں کے معاملے میں کسی تردد میں نہ پڑو جنہیں یہ پوچھتے ہیں. یہ اسی طرح پوچھ رہے ہیں جس طرح ان سے پہلے ان کے باپ دادا پوچھتے رہے. ہمارا فیصلہ ہے کہ ان کا حصہ ہم بھی بغیر کسی کمی کے انہیں پورا پورا ادا کر دیں گے. سبحان اللہ. یہ گویا یہاں پر خاتمہ کیا ہے. یہ تاریخ ہے جو موسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر بھی آئے، قرآن مجید نے ان میں سے انتخاب کر کے ان پیغمبروں کی سرگزشت سامنے رکھ دی ہے جن سے اہل عرب واقف تھے، جن کی تاریخ ان کے لیے عبرت کا باعث بن سکتی تھی، جس کی بنیاد پر استشہاد کیا جا سکتا تھا اور ان کو انذار کر کے یہ بتایا جا سکتا تھا کہ تمہاری طرف بھی اللہ کے آخری رسول کی بعثت ہو گئی ہے، اللہ کا یہ قانون تم سے بھی متعلق ہے، اس سنت الہی کا ظہور اس سے پہلے تاریخ میں اس طرح ہو چکا ہے، تمہارے لیے بھی ہوگا. یہ ان انبیاء کی سرگزشت تھی جس طرح کہ میں نے عرض کیا جو نوح علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک آئے. ٹھیک. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وہ پیغمبر جو آیا اس کی سرگزشت سنا دی گئی ہے. قرآن مجید نے سورہ نساء کی اس آیت میں جس کو ہم نے ابتدا میں پیش کیا تھا، جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ رسولوں کی بعثت کس لیے ہوتی ہے، واضح کر دیا تھا کہ کچھ وہ پیغمبر ہیں کہ جن کی سرگزشتیں ہم تمہیں سنائیں گے اور کچھ وہ ہیں جن سے تم واقف ہی نہیں ہو. یعنی ان کی تاریخ گم ہو گئی، تو اس وجہ سے اب اگر وہ سنائی بھی جائے تو وہ لوگوں کے لیے ایک اجنبی تاریخ ہوگی. یہ وہ پیغمبر تھے جن سے اہل عرب واقف تھے، جن کی تاریخ کو وہ جانتے تھے. چنانچہ قرآن مجید نے ایک ایک کر کے ان کی تاریخ ان کے سامنے رکھ دی اور بتا دیا کہ ہماری اس دینونت کا یا جزا و سزا کا ظہور کس طریقے سے ہوا. اب میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آخری پیغمبر کی حیثیت، یعنی بنی اسرائیل کے لیے خدا کے آخری پیغمبر کی حیثیت وہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو حاصل ہے. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی سرگزشت کو قرآن کس طریقے سے بیان کرتا ہے. یہ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہوا ہے. میں نے ان میں سے ایک مقام کا انتخاب کیا ہے اور وہ بھی اس کے آخری حصے کا. یہ سورہ آل عمران ہے اور میں اس کو پڑھ رہا ہوں آیت 48 سے. اس میں پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی پیدائش کس طرح ہوئی. سیدہ مریم کی سرگزشت سنائی گئی ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے. اس پوری سرگزشت کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اس جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیا پیغمبر ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، ان کے ساتھ کن بینات کا ظہور ہوگا، ہم نے انہیں کیا دے کر بھیجا ہے. یہ ساری سرگزشت نہایت مختصر طریقے سے ان آیات میں بیان ہو گئی ہے. جی دیکھیے ارشاد فرمایا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهَا فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُم إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ. یہ گویا ان کا تعارف ہے. اور ذرا سنیے، لہٰذا اسی طرح ہوگا اور اللہ اسے قانون اور حکمت سکھائے گا، یعنی تورات و انجیل کی تعلیم دے گا اور اس کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا. چنانچہ یہی ہوا اور اس نے بنی اسرائیل کو دعوت دی کہ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں. میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی ایک صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونکتا ہوں تو اللہ کے حکم سے وہ فی الواقع پرندہ بن جاتی ہے، اور مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں. اور میں تمہیں بتا سکتا ہوں جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک بڑی نشانی ہے. یعنی اس طرح کے معجزات وہ لے کر آئے.
اگر تم ماننے والے ہو، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو مجھ سے پہلے آ چکی ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال ٹھہراؤں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور دیکھو میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ ہود میں پیغمبر اپنی دعوت کیسے پیش کرتے رہے ہیں، یہاں سیدنا مسیح علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ قرآن مجید نے سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد دیکھیے اب انجام بیان کیا ہے۔ جی، فرمایا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون فاما الذین کفروا فاعذبہم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورہم واللہ لا يحب الظالمین۔ یہ اب خاتمہ ہو گیا، اور دیکھیے ترجمہ کیا ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ یہ لوگ انکار ہی کریں، یعنی اب ان کے ماننے کا امکان ختم ہو گیا، پھر جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ یہ لوگ انکار ہی کریں گے، اور اس نے حواریوں سے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے، حواریوں نے جواب دیا ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ رہیے کہ ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہے، پروردگار ہم نے اسے مان لیا ہے جو آپ نے نازل کیا ہے، اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے رسول کی پیروی اختیار کر لی ہے، سو آپ ہمیں اس کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیں۔ یہ ہوا، اور بنی اسرائیل نے اس کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنا شروع کیں، یعنی پہلا مرحلہ کہ رسول کی بات مانی نہیں، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اللہ نے فرما دیا کہ اب ماننے کا کوئی امکان بھی باقی نہیں رہا۔ دوسرا مرحلہ، اب انہوں نے خفیہ تدبیریں کرنا شروع کیں کہ اب رسول کا خاتمہ ہی کر دیا جائے۔ یہ ہوا، اور بنی اسرائیل نے اس کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنا شروع کیں، اور اللہ نے بھی اس کے جواب میں خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اس وقت جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں نے فیصلہ کیا ہے، یہ اب تدبیر ہے اللہ کی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ دوسری جگہوں پر یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کیسے انہیں اٹھا لے گئے۔ اس وقت جب اللہ نے کہا عیسیٰ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور تیرے ان منکروں سے تجھے پاک کروں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت کے دن تک ان منکروں پر غالب رکھوں گا، پھر تم سب کو بالآخر میرے پاس آنا ہے، تو اس وقت میں تمہارے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تم اختلاف کرتے رہو ہو۔ سو یہی منکرین ہیں جن کو میں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دیتا ہوں، اور وہ اپنے لیے کوئی مددگار نہیں پاتے، اور جنہوں نے مانا اور اچھے عمل کیے تو ان کو اللہ ان کا پورا اجر عطا فرماتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے ظالموں کو اللہ ہرگز دوست نہیں رکھتا۔ اب یہ بتا دیا کہ یہ جو تمہارے منکرین ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی سزا ہے۔ ٹھیک، خود مسیح علیہ السلام نے اس سزا کے بارے میں لوگوں کو بتایا، یعنی یہاں قرآن مجید اس کو بیان کر رہا ہے۔ اب ذرا متی کی انجیل سنیے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ 24ویں باب میں یہ 32 سے لے کر 41 تک آیات ہیں جن میں سیدنا مسیح نے متنبع کیا ہے۔ یہ بڑی ہی دل نواز تمثیل ہے، اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ جو قوم نوح کے ساتھ ہوا تھا وہی تمہارے ساتھ ہونا ہے، جیسا عذاب ان پر آیا تھا ویسا ہی عذاب تم پر آنا ہے، اب متنبع ہو جاؤ، اور یہ عذاب میرے جانے کے بعد آئے گا۔ اب انجیر کے درخت سے یہ تمثیل سیکھو، جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی ہے اور پتے نکلتے ہیں تو تم جانتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔ کیا خوبصورت تمثیل ہے۔ جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی ہے اور پتے نکلتے ہیں تو تم جانتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے، اسی طرح تم بھی جب یہ سب کچھ دیکھو تو جانو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازے ہی پر ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب کچھ نہ ہو لے یہ پشت گزر نہ جائے گی، یعنی یہ جو تمہارے اس وقت کے لوگ ہیں
میں جو تمہیں بتا رہا ہوں کہ اب تمہارے اوپر کلہاڑا رکھ دیا گیا ہے تمہاری جڑوں میں، تو تم دیکھو گے کہ اب سب کچھ کٹنے والا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب کچھ ہو نہ لے یہ پشت گزر نہ جائے گی، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے مگر میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ یہ ہم نے بار بار بتایا نا کہ یہ سنت اللہ ہے، اس کا ظہور ہوتا ہے، ہر حال میں یہ عذاب آتا ہے، لیکن اس دن اس گھڑی کو کوئی نہیں جانتا۔ ہر جگہ قرآن مجید یہی بتاتا ہے کہ یہ پیغمبر کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کب اللہ کا فیصلہ صادر ہو جائے گا، لیکن اس دن اس گھڑی کو کوئی نہیں جانتا، آسمان کے فرشتے بھی نہیں مگر فقط باپ۔ جس طرح نوح کے ایام میں ہوا اسی طرح ابن انسان کی آمد ہوگی، یعنی جیسے نوح کی دعوت اور نوح کے انذار کے بعد وہ فیصلہ آیا تھا، اسی طریقے سے میں یہ فیصلہ لے کر ابن انسان کہا، ابن انسان، اسی طرح ابن انسان کی آمد ہوگی، کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے ایام میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ کرتے اور بیاہے جاتے تھے اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا، یعنی یاد ہے نا تمہیں کہ جب وہ کشتی میں داخل ہوا اور بے فکر رہے تا وقتے کہ طوفان آ کر سب کو بہا لے گیا، اسی طرح ابن انسان کی آمد بھی ہوگی، اسی طرح ابن انسان کی آمد بھی ہوگی۔ اس وقت کھیت میں دو ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور ایک چھوڑ دیا جائے گا، دو چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور ایک چھوڑ دی جائے گی، یعنی تم پر موت کی ذلت بھی آئے گی اور زندگی بھی ذلت کی زندگی ہوگی، کچھ چھوڑا جائے گا کچھ لے لیا جائے گا۔ انہوں نے پوری اس کی تصویر کھینچ کے رکھ دی ہے کہ یہ ہوگا تمہارے ساتھ۔ اس کے بعد اب دیکھیے کہ یہ فیصلہ کس طریقے سے صادر ہوا اور سیدنا مسیح علیہ السلام کی پیشین گوئی کس طریقے سے حرف بحرف پوری ہوئی۔ قرآن مجید نے اس کو سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس کا محل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل پر عذاب کی کیا صورتیں ہوئیں۔ پہلے ایک عذاب کا ذکر کیا، اس کے بعد دوسری دفعہ کا عذاب ہے۔ یہ عذاب سیدنا مسیح علیہ السلام کے اتمام حجت کے نتیجے میں آیا۔ اس میں جو الفاظ ہیں پہلے وہ سنیے۔ ارشاد فرمایا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ یہ پہلا وعدہ تھا، یہ گویا پیچھے سے ربط قائم ہو گیا، پہلے وعدے کا ذکر ہو چکا ہے، یہ پہلا وعدہ تھا۔ اس کے بعد جب دوسری بار کے وعدے کا وقت آ جاتا ہے تو ہم اپنے کچھ دوسرے زور آور بندے اٹھا کر کھڑے کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تمہاری مسجد میں اسی طرح گھس پڑیں جس طرح وہ پہلی بار اس میں گھس پڑے تھے، اور جس چیز پر قابو پائیں اس کو تہس نہس کر ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ان کے لیے عذاب کی یہ نوعیت ہوئی۔ ٹھیک، سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کم و بیش 50-56 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اگر آپ عیسوی تاریخ سے واقف ہیں تو 4 سال بعد کے شروع ہوئی ہے، یہ کوئی 60 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ 70 میں پھر وہ واقعہ ہوا کہ جس میں قرآن مجید نے جس طرح کہ اس کو بیان کیا ہے، اللہ اپنے زور آور بندے اٹھا کر لایا اور ان کی پیٹھ پر عذاب کا تازیانہ برسا دیا گیا۔ ٹھیک، یہ ایسا کیوں ہوا ان کے معاملے میں؟ دیکھیے، میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں جب یہ قانون واضح کیا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے عذاب نازل کر دیتے ہیں، یہ اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب کہ لوگ ذمہ داری اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے اور کسی قوم کو بالکل تباہ کر دینا ہے۔ ٹھیک، یہاں دونوں چیزیں ہیں، یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ قوم کو تباہ کر دینا مقصود نہیں ہے، جس طرح کہ اس سے پیچھے میں واضح کر چکا ہوں کہ یہاں عذاب کی نوعیت یہ ہونے والی ہے کہ زندگی بھی ہوگی اور وہ ذلت کی زندگی ہوگی، اور بہت سے لوگوں کے لیے موت ہوگی اور وہ ذلت کی موت ہوگی، یعنی عذاب کی یہ صورت ہے۔ یہ بھی یاد ہوگا کہ پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ اصل میں عذاب کیا ہے؟ ذلت کا عذاب، رسوائی کا عذاب۔ تو رسوائی کا عذاب کبھی ایسے ہوتا ہے کہ پوری کی پوری قوم کے لیے ذلت کی موت، کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ پوری کی پوری قوم کے لیے ذلت کی زندگی۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جمع کر دیا، اور اس کے لیے چونکہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ جو بھی قوم رہی ہے وہ اب تو آپ کو کروڑوں اربوں کی تعداد میں نظر آتی ہے، اس وقت یہ چند لوگ تھے، ان کے لیے اس ذمہ داری کو اٹھانا ممکن ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو اٹھا کر لایا اور پھر ان کے ذریعے سے ان کو عذاب دیا، اس کا ذکر کیا ہے یہاں پہ۔ پھر وہ اپنے زور آور بندے اٹھا کر لے آیا اور ان کے ذریعے سے
اس نے سب کچھ تہس نہس کر ڈالا۔ ایک سوال غم صاحب یہاں پر، یعنی وہ جو دو چیزیں نوعیتیں آپ نے بتائی تھیں، یا آسمان سے آتا ہے یا ہاتھوں سے آتا ہے، یہاں پر آنا تو آسمان سے چاہیے تھا چونکہ بندے اتنے نہیں تھے، لیکن آسمان سے اس لیے نہیں آیا کہ ذلت کی زندگی دیکھ کر ان کو باقی رکھنا بھی مقصود تھا۔ یہی وجہ ہے، یعنی یہ سبب ہوا، تو اس وجہ سے اب اللہ تعالیٰ نے دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ وہ اپنے زور آور بندے اٹھا کر لایا اور ان کے ذریعے سے ان کو سزا بھی دی اور ان پر اس عذاب کا کوڑا بھی برسایا۔ چنانچہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کو مختلف محققین بیان کرتے ہیں، مورخین بیان کرتے ہیں کہ پھر 70 عیسوی میں ان کے ساتھ ہوا کیا۔ یہ واقعہ جس کو قرآن بیان کر رہا ہے، کیونکہ اس کی بہت سی تفصیلات ہیں اور تاریخ کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہیں، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور یہ خلاصہ بہت عمدگی کے ساتھ ہمارے عہد کے ایک جلیل القدر عالم مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں کیا ہے۔ ٹھیک، انہوں نے اس آیت کا ترجمہ کیا، یہ بتایا کہ اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ پر عذاب کا یہ تازیانہ برسایا۔ اس کو واضح کرنے کے بعد اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عذاب پھر کس طریقے سے آیا۔ ان کے ہاں بغاوت ہوئی، اس بغاوت کی انہوں نے تفصیلات بیان کی ہیں۔ جب وہ بغاوت ہو گئی تو پھر رومی سلطنت کی طرف سے اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے حملہ ہوا، یعنی اسباب اس طرح سے پیدا ہوئے، اور جب پھر رومی سلطنت نے کارروائی کی تو وہ کیا کارروائی تھی، یعنی وہ محض ایک حملہ نہیں تھا، محض یہ نہیں تھا کہ ایک قوم آئی اور اس نے آ کر آپ کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ ذرا اس کی تفصیلات سنیے۔ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی لکھتے ہیں، آخر کار رومی سلطنت نے ایک سخت فوجی کارروائی سے اس بغاوت کو کچل ڈالا، اور 70 عیسوی میں ٹیٹوس نے بزور شمشیر یروشلم کو فتح کر لیا۔ اس موقع پر قتل عام میں 1,33,000 آدمی مارے گئے، 67,000 آدمی گرفتار کر کے غلام بنائے گئے۔ یہ آج کے زمانے کو نہ سمجھیے، اس وقت آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اس موقع پر قتل عام میں 1,33,000 آدمی مارے گئے، 67,000 آدمی گرفتار کر کے غلام بنائے گئے، ہزارہا آدمی پکڑ پکڑ کر مصری کانوں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیے گئے، ہزاروں آدمیوں کو پکڑ کر مختلف شہروں میں بھیجا گیا تاکہ ایمفی تھیٹروں اور کلوزیوموں میں ان کو جنگلی جانوروں سے پھڑوانے یا شمشیر زنوں کے کھیل کا تختہ مشق بننے کے لیے استعمال کیا جائے۔ تمام دراز قامت اور حسین لڑکیاں فاتحین کے لیے چن لی گئیں، اور یروشلم کے شہر اور ہیکل کو مسمار کر کے پیوند خاک کر دیا گیا۔ یعنی اندازہ کریں اگر ہمارے ساتھ خدا نخواستہ یہ ہو، مکے کو پیوند خاک کر دیا جائے، بیت اللہ کو مسمار کر دیا جائے، اور یروشلم کے شہر اور ہیکل کو مسمار کر کے پیوند خاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد فلسطین سے یہودی اثر و اقتدار ایسا مٹا کہ 2000 برس تک اس کو پھر سر اٹھانے کا موقع نہ ملا، اور یروشلم کا ہیکل مقدس پھر کبھی تعمیر نہ ہو سکا، آج بھی تعمیر نہیں ہو سکا۔ بعد میں کیسر ہڈیان نے اس شہر کو دوبارہ آباد کیا، مگر اب اس کا نام ایلیا تھا، اور اس میں مدت ہائے دراز تک یہودیوں کو داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ اچھا، یہ نتیجہ نکلا، یہ عذاب اس طریقے سے آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، جو اللہ کی منتخب قوم تھی، سیدنا مسیح علیہ السلام کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اس طرح سزا دی۔ یہ وہ سزا ہے جس کی پیشین گوئی انہوں نے خود کی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید نے ان آیات میں کر دیا، اور یہاں سورہ بنی اسرائیل میں یہ بتا دیا کہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے کیا اہتمام ہوا۔ یہ اس اہتمام کی تصویر ہے جو میں نے آپ کے سامنے مولانا صاحب مودودی کے الفاظ میں رکھ دی۔ قابل صاحب، قوم نوح، عاد، سمود، صالح، شعیب اور ہود کے ساتھ کیا معاملہ، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر اور رسول سیدنا مسیح کی قوم پر ان کی تکذیب کے نتیجے میں عذاب آیا تو کیسے آیا، قرآن مجید کا اتنا مفصل مطالعہ، اور اس کے بعد خود سیدنا مسیح کی زبانی بائبل کے حوالہ جات بھی آپ نے پیش کیے۔ بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ قانون پایا جاتا ہے، اس پر عمل درآمد بھی ہوا، رسول خود اس کا حوالہ دے رہے ہیں۔ قرآن نے نہ صرف ایک حکایت کیا بلکہ پوری داستان بھی سنا دی ہے، اور اس کے بعد وہ اہم مرحلہ اب آ گیا ہے کہ ہم آپ سے یہ جانیں کہ اگر یہ سب کچھ ہوا تو پھر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی قرآن اسی صراحت کے ساتھ یہ سب کچھ بتاتا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خود اپنی زبانی بھی اس کو بیان کیا ہے؟ یہ سب کچھ جانیں گے انشاءاللہ۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔